رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جنت کے موضوع پر کلام چل رہا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ مختلف جہتوں سے مختلف پہلوؤں سے جنت کے بارے میں کلام قرآن مجید میں ملتا ہے۔ کہیں تو جنت کی وسعت اور اس کی نعمتوں کا بیان ہے، کہیں پر ان امور کا جو جنت میں لے جانے میں معاون ہوتے ہیں، کچھ ان امور کا بیان ہے جو اس راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں، اور کچھ ترغیبات ہیں جنت کی طرف بڑھنے کی، جنت کو حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو ایک مسلمان کی ایک ضمنی منزل میں کہوں گا، کیونکہ اصل منزل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی باقی سارے انعامات بھی حاصل ہو جائیں گے، لیکن ایک ضمنی منزل جو ہے کہ رضا کے بعد وہ حاصل ہوتی ہے، وہ ہے جنت الفردوس، وہ ہے بقیہ تمام جنتیں۔ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی جنت مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ یہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ تو اس لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی ترغیب بھی ہے۔ تو گویا کہ وہ اللہ کی رحمت کا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد پھر کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی فکر، کوئی ٹینشن، کوئی فاقہ کبھی نہیں پہنچے گا۔ جیسے کہ آپ کو حدیث عرض کی تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ جنت میں پہنچ جائے گا، یعنی سارے لوگ اپنے اپنے منازل پر پہنچیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ اے لوگو خوش ہو جاؤ، اب تم ہمیشہ یہاں رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ خوش رہو گے، تمہیں کوئی غم نہیں پہنچے گا۔ تو یہ ایک آئیڈیل لائف ہوگی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جس کا ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، حقیقت اس کی وہیں پر نظر آئے گی۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ترغیبات دی ہیں، بہت سے امور کو بیان کیا کہ ان کے قریب بھی مت جانا، یہ جنت کے راہ میں رکاوٹ ہیں، اور کچھ بیان ہوئے ہیں کہ ان کو اختیار کرو تاکہ اس اعلیٰ مقام پر پہنچ سکیں۔ تو میں بارہا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب ہم دنیا کی تھوڑی سی نعمتوں کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں، اپنوں سے جدائی برداشت کرتے ہیں، کیا ہم سختیاں نہیں برداشت کر لیتے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تھوڑی سی دولت، تھوڑا سا پیسہ، تھوڑا سا عارضی سرمایہ جو ہمیں زندگی میں تھوڑا بہت نفع دیتا ہے، جیسے ہم مرتے ہیں اس کا سارا نفع ختم، پھر دوسرے اس کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس میں دوام، اس میں استمرار، ہمیشگی نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر جنت کے لیے محنت کریں تو کس قدر ہمیں نعمتیں حاصل ہوں گی، اور ایسی نعمتیں جن کے دنیا کی تمام نعمتیں مل کر بھی ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور پھر چند دن کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی۔ تو پھر اس کے لیے محنت انسان کیوں نہیں کرتا؟ ہم کیوں نہیں سنجیدہ ہو کر ایک دفعہ تنہائی میں اپنے آپ سے کویسچن کیوں نہیں کرتے کہ آخر اس جنت کی تیاری میں ہمیں کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ دنیا کے لیے جب سب کچھ کر رہے ہیں تو جنت کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے سنجیدہ ہم کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تو اس طرح اپنے آپ سے کویسچن کریں، اور پھر تیار کریں خود کو کہ میں اس جنت کے حصول کے لیے محنت کروں گا، اور پھر محنت کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ یہ سارے راستے آسان ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ انسان کو عبادت کا لطف، عبادت کی لذت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا جنون حاصل ہو جائے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے، کیونکہ پھر ایسی سی چیزیں اس کے سامنے اس راستے میں ظاہر ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتی ہیں، کیا اللہ کی نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، غیبی امداد ہے، اور پھر اور بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا بیان بہرحال وقت کی قلت کی بنا پر یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ سورۃ المومنین کی ابتدائی آیات میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے حصول کے سلسلے میں کچھ اعمال ایسے ذکر کیے ہیں جو معاون ہوں گے، کچھ ایسے جو اس راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، بے شک مومنین فلاح پا گئے، یعنی کامیاب ہو گئے۔ اور اس کامیابی کی صورت لاسٹ میں ان آیات کے جو اعمال ہیں ان کے بعد ذکر فرمائی کہ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس،
یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے، یعنی جنت وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو وہ چند اعمال آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، جس میں سے پہلا تھا اللہ نے فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھائی دیا تھا کہ مکمل طور پہ قلبی توجہ نماز کی طرف رہے، اور نماز کی طرف رہنے کا مطلب چاہے آپ ترجمے پہ غور کریں، چاہے قرات پر غور کریں، چاہے ان امور آخرت پر غور کریں جن کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مثلا موت بھی ہے اس میں، قبر کے بارے میں سوچیں، میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے بارے میں، پل صراط، حوض کوثر، نبی کریم کی شفاعت ہے، پھر جنت ہے، دوزخ ہے، اسی طرح کعبۃ اللہ کے بارے میں۔ یوں ہی اگر گنبد خضرا کا تصور ذہن میں لا کے نماز پڑھی جائے، یعنی جن چیزوں کا تعلق دنیا سے نہ ہو اس کی طرف اگر ہم متوجہ ہوں گے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کی طرف ہی متوجہ ہونا کہلاتا ہے، اور یہ خشوع خضوع ہے اور مطلوب شرع ہے۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ خشوع دو طرح کا ہوتا ہے، ظاہری اور باطنی۔ جب باطن میں توجہ مکمل طور پر امور آخرت کی طرف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، تو پھر ہمارا ظاہر بھی اس کے اثر کو قبول کرے گا، اور شریعت کہتی ہے قبول کرنا چاہیے۔ اور ظاہری اثر کیا ہے کہ انسان بالکل ساکت ہو کے نماز پڑھے، بلا ضرورت حرکت نہ ہو، یہ نہیں کہ یوں جھوم رہے ہیں، ہل رہے ہیں دائیں بائیں، یا خواہ کھجلیاں کر رہے ہیں، بہت زیادہ مطلب ہلنا جلنا، ساکت رہ کر اپنے آپ کو نماز پڑھیں، اور جہاں جہاں اپنی نگاہوں کی مختلف ارکان میں حفاظت کا حکم ہے وہاں پر اپنی نگاہ رکھیں۔ یہ میں پوری تفصیل آپ کو ذکر کر چکا ہوں۔ تو جب کوئی اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو اس نے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ اس میں دنیا کا کوئی خیال اپنے قلب میں نہ لایا، وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ ایک نماز کی برکت ہے، یعنی 2 رکعت صرف ایک دفعہ آپ پڑھیں تو، اور اگر کوئی ہر نماز ایسے پڑھے تو پھر اندازہ کریں کہ اس کے تو کیسے گناہ بخشے جائیں گے، تو پھر وہ کیوں نہ جنت کا مستحق ہوگا۔ دوسرا فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو کا مطلب بیکار چیز جس میں کوئی فائدہ نہیں، وقت کا ضیاع، جیسے کہ آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر لغو کی طرف انسان بڑھتا ہے تو وہ جنت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ لغو کا اطلاق بیکار پر بھی ہوتا ہے۔ لغو ہر وہ چیز ہے جو مطلب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں کوئی وقعت نہ رکھتی ہو، تو اس میں حرام بھی آ جائے گا، مکروہ تحریمی بھی آئے گا، مکروہ تنزیہی بھی آئے گا، خلاف اولیٰ بھی آئے گا، یعنی جو ناپسندیدہ امور ہیں ان کا ارتکاب۔ تو اب یہ لغو سے اعراض کرنا یہ جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور لغویات میں مشغول ہو جانا ہمیں تباہ کرتا ہے۔ جو شخص علم دین نہ سیکھا ہو، جس نے اپنا احتساب نہ کیا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا دل نہ لگائے، جو امور آخرت کی فکر نہ کرے، وہ اپنے وقت کو بہت ضائع کرتا ہے۔ کبھی فیس بک پر بیٹھ جائیں گے تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے، یہ تو ایک مقناطیس ہے کہ جب آدمی بیٹھتا ہے تو کھینچ لیتا ہے، اپنی طرف چپکا کے رکھ لیتا ہے، اور پھر انسان بعض اوقات بور ہو کے کہتا ہے بس یار اب بس فیڈ اپ ہو گئے، یعنی اتنا کرتے ہیں اس کو یوز، اتنا کرتے ہیں کہ آخر بس پھر یوٹیوب پہ چلے گئے، پھر ٹویٹر پہ چلے گئے، اور مطلب یہ کہ پھر کوئی بیکار چیزیں دیکھنا شروع کر دیں۔ اس طریقے سے ہم وقت کو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، اور جب کوئی ذہن کے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، کوئی اچھا بڑا مقصد ہی نہیں ہوتا، پھر آدمی اگر کبھی بیٹھا ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا تو پھر وہ وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے دوستوں کے ساتھ الٹی سیدھی، یا بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں تو چھت کی کڑیاں گن رہے ہیں، پنکھے گن رہے ہیں، پنکھے کی رفتار دیکھ رہے ہیں، الٹا سیدھا سوچے جا رہے ہیں، یعنی بیکار وقت گزارنا۔ اور ایسے لوگ جو اپنی جوانی کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل نہیں ہوتے، میرا مشاہدہ اکثر یہ ہے کہ انہیں بڑھاپے میں بھی استغراق حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے کتنے بوڑھوں کو آپ دیکھیں گے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے کرسی ڈال کے بس دیکھ رہی ہوں، گاڑیاں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ لٹھی سے سنبھال کے وہاں چلے گئے، روڈ کے اوپر فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے، 2 4 باتیں کی، پھر گھر پر آ گئے، کھانا کھایا، پھر وہاں چلے گئے، پھر ٹی وی کھول کر بیٹھ گئے۔ یعنی اب وہ صرف موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، موت کی تیاری نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ گویا کہ اپنے تمام تر معاملات کا بھروسہ کر کے اور تمام معاملات اللہ پہ چھوڑ کر اپنی کوششوں کو ترک کر بیٹھتے ہیں،
تو کئی بوڑھے تو ہم نے ایسے دیکھے ہیں جن کو بڑھاپے کی حالت میں بھی نہ نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ وہ گالی گلوچ چھوڑتے ہیں، نہ وہ ناانصافیاں چھوڑتے ہیں، وہ نہ ظلم کرنا چھوڑتے ہیں، بیوی کو مار رہے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مسائل پیدا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پوری جوانی تو ضائع کر دی نا بیکار کاموں کے اندر، تو آخر میں برکت کیسے حاصل ہوگی؟ تو خلاصہ اسی طرح خواتین ہوتی ہیں، ذرا بوڑھی ہو گئیں، بچے بڑے ہو گئے، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، بہویں گھر میں آ گئیں، بس اب کوئی کام ہی نہیں ہے، اب تو بیٹھی ہوئی ہیں، حکمرانی ہو رہی ہے جی، نہ نماز پڑھ رہی ہیں، نہ کچھ ڈرامے دیکھ رہی ہیں، عورتیں آگے تو غیبت چغلیاں چلی گئیں، چل پڑیں، فلاں کا شوہر، فلاں کی ساس، فلاں کی نند، یعنی اتنا وقت برباد ہوتا ہے، کچھ انتہا نہیں۔ اور مقصود کیا ہے جی؟ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، یعنی اگر ان سے پوچھیں کہ بھئی کیا چاہیے تمہیں، بولیں گے جنت میں سب سے اونچا مقام۔ دنیا کے اندر کبھی ایسا نہیں دیکھیں گے آپ کہ کوئی کروڑ پتی بننا چاہے اور خالی ایک صوفے پہ بیٹھ کے خیالی پلاؤ پکاتا رہے، محنت کرتا ہے، پھر کہیں جا کے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ آخرت کے بارے میں یہ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو فردوس کا وارث جاننا چاہتا ہے کہ وہ واقعی اس میں ایسی علامات ہیں کہ نہیں، تو وہ اپنے 24 گھنٹے کے ذرا روٹین کو دیکھے کہ اس میں کتنا وقت اللہ تعالیٰ کے لیے اور آخرت کے لیے، اپنے مذہب کے لیے نکال رہا ہوں، اور کتنا وقت میں بیکار نکال رہا ہوں۔ دیکھیں میں نے جو امور گنوائے ان کے اندر میں نے یہ نہیں کہا کہ کاروبار بیکار ہے، نوکری بیکار ہے، دنیاوی تعلیم بیکار ہے، رشتہ داروں کے پاس جانا بیکار ہے، مطلقاً دوستوں کو بھی منع نہیں کیا، آوارہ گرد دوست، بیکار قسم کے دوست میں نے ذکر کیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ذرا اپنا ایک جب احتساب کرنے کا موقع آئے تو تمام یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ میری مصروفیات کیا ہیں، 24 آور کی مصروفیات کیا ہیں۔ میں صبح اٹھتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کیا، پھر اس کے بعد کیا، پھر اس کے بعد کیا، پھر اس کے بعد کیا۔ یہ پورا ایک تو ہوتا ہے کہ نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، کبھی اچانک دوست کا فون آ گیا، یار آج تھوڑا سا کام ہے، چلے گا، یہ ایک اچانک ہے۔ ایک ہوتا ہے روزانہ روٹین میں ایک چیز ہے، کم از کم پہلے ان کا ایک بیان ہونا چاہیے، یا وہ چیزیں لکھ لینی چاہیے کہ میں کیا کرتا ہوں روزانہ۔ مثال کے طور پہ صبح اٹھتے ہیں، اب فجر کی نماز ہم عموماً لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ناشتہ کیا، پھر بس کہاں بھی کام پر جا رہے ہیں، کام پہ چلے گئے، شام تک وہاں پر رہے، پھر گھر پر واپس آ گئے۔ اچھا کام کے دوران کیا کیا ہوا، یہ تھوڑا سا اجمالی طور پر چند پوائنٹ لکھ لینے چاہیے۔ پھر گھر پر آ کے کیا کرنا ہے جی، دوستوں کے پاس بیٹھنا ہے، پھر بس تھوڑا سا ڈرامہ دیکھنا ہے، کوئی کرکٹ کے میچ وغیرہ آ رہے ہوں وہ دیکھ لیں گے، پھر اپنے گھر والوں سے تھوڑی سی باتیں کریں گے، پھر سو جائیں گے۔ یہ ہے ہمارا روٹین۔ اچھا اسی میں پھر بیچ میں فیس بک بھی یوز کرنا ہے جی، ٹویٹر پہ چلے جانا ہے، یوٹیوب پہ، یہ تقریباً روزانہ میلز چیک کر لینی ہے۔ واٹس ایپ پہ آج کل تو یہ کھیل ملا ہوا ہے، بڑا مزیدار کھیل ہے واٹس ایپ، کہ واٹس ایپ کھیلیں بھائی، ایک کلپ بھیجے گا اسے دیکھیں گے، پھر ہم اپنے جو ہم نے منتخب کیے ہوئے جمع کر کے وہ بھیجیں گے، وہاں سے اسمائلی فیس بھیجا جائے گا، خوش ہو گیا ہے بھائی، پھر ہم پپو خوش ہوا ہے تو یہاں سے بھیجیں گے، وہاں سے بھیجیں گے، وہ کئی گھنٹے اس میں لگا رہے ہیں۔ یہ سب لکھیں، پھر دیکھیں کہ ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جس میں کوئی واقعی دنیا کا اور آخرت کا فائدہ ہے، ان پہ ٹک مارک کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کام کرنے جاتے ہیں، سیلری ملتی ہے، اس سے آپ کا گزارا ہوتا ہے، یہ دنیاوی فائدے کا کام ہے۔ آپ پڑھنے جاتے ہیں، اس میں آپ کا فیوچر ہے، یہ دنیاوی فائدے کا کام ہے۔ ایسے آپ رشتہ داروں سے ملتے ہیں، مذہب اسلام نے رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا حکم دیا ہے، محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، اور اس میں بھی کوئی ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے، مثلا وہی کہ پیار بڑھانا ہے، محبت بڑھانی ہے، رشتہ داری کو مضبوط کرنی ہے، نہ یہ کہ یار میں آ رہا ہوں بس ایسے بور ہو رہا ہوں، چلو آ جاؤ یار، دونوں بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں، اس میں 2 گھنٹے ضائع کر دیے، یہ مقصود نہیں، خاص مقصد ہی ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسا خاص مقصد ہے اس پہ یہ صحیح ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دوست ہیں، ہم ان کے پاس تھوڑا بہت بیٹھتے ہیں، شستہ گفتگو ہوتی ہے، اچھی باتیں کرتے ہیں، گندی باتیں نہیں ہوتی، فحش نہیں ہوتی، معیاری باتیں ہیں، چاہے وہ ملکی سیاست پر ہی پازیٹیو تبصرہ ہو، کہ اگر آپ فرض کر لیں دلچسپی رکھتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری عوام کو بالکل ان تمام امور میں اپنی مطلب وقت کی گنجائش کے مطابق کم از کم تھوڑا بہت تعلیم اور شعور حاصل ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ کو ووٹ دینے لگیں تو پھر آپ کو پتہ ہو مجھے کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو نہیں۔ تھوڑا بہت یہ تجزیے جو آتے ہیں ٹی وی کے اوپر، اگر آپ وہ دیکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ ملک آپ کا ہے، آپ اپنے گھر کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ تو ہم اپنے ملک کے بارے میں ہم نہیں سوچیں گے، کون سوچے گا؟ اگرچہ ہماری سوچ کا اثر ایک بڑے پیمانے پر منتقل ہو کر
یا اپنا وہ سوچ اثر ظاہر کر کے ایک بڑے پیمانے پہ تبدیلی کا سبب نہ بنے، لیکن بہرحال یہی ہماری میجر مسٹیک ہوتی ہے، سوچ کر ہم سوچنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ میرا کیا فائدہ۔ جب ایک سوچ ہوتی ہے پھر دوسری سوچ اس کے موافق، یہ ضروری نہیں کہ جن دو آدمیوں کی سوچ موافق ہو وہ ایک جگہ ملے بھی ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے خوب تجزیہ وغیرہ کر کے غور و تفکر کر کے ایک شخص کا انتخاب کروں کہ یہ بیسٹ ہے، اور دوسرا بھی کہیں اور ہی غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہو، تو آپ غور کریں کہ ہم دو کی سوچ ملی ہے۔ اس طرح اگر 1 لاکھ کی سوچ مل جائے، 2 لاکھ کی سوچ مل جائے، ایک علاقے میں رہنے والے اگر 10 لاکھ کی پبلک ہے ان میں سے 2 لاکھ کی سوچ مل جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ 2 لاکھ ووٹ کسی کو پڑ سکتے ہیں، یا 2 لاکھ ہم سوچوں کے ساتھ کسی پازیٹیو کام کو کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کوئی اچھی سوچ، اچھی گفتگو یہ اگر شیئر کرنی ہو تو دوستی یہ بھی ٹک مارک کر لی۔ اب دیکھیں کہ بیکار کام کیا کرتے ہیں۔ بیکار کام، بعض کہتے ہیں یار میں بستر پہ اڑ جاتا ہوں 15 منٹ تو میں ایسے ہی پڑا رہتا ہوں، بس اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، یہ بیکار کام آپ ٹک مارک کریں، یہ بیکار ہے۔ پھر زیادہ سونا، ایک صحت مند آدمی کے لیے 6 گھنٹے سے زیادہ، بس بالکل 6 گھنٹے کی نیند بیسٹ ہے۔ بہت ہی ہارڈ ورکنگ اگر آپ جسمانی طاقت کا کام کرتے ہیں تو 7 گھنٹے کر لیں، 8 گھنٹے کر لیں، بس اس سے زیادہ نہیں، ورنہ اس سے زیادہ وقت کی بربادی ہے۔ ہم مطلب ہے کہ ایک تو بے وقت سوتے ہیں، اس سے ہمارے جسمانی اعضاء پہ بڑا گندا اثر مرتب ہوتا ہے، نیند توڑ توڑ کے لیتے ہیں، کبھی ادھر سو گئے ادھر سو گئے ادھر سو گئے، اور یا پھر بڑا لمبا سوتے ہیں۔ چھٹی کو تو کہتے ہیں یہ تو سونے کا دن ہے، نائٹ پوری آوارہ گردی میں لگانے کے بعد فجر کی نماز کے بعد بہت لمبا سوتے ہیں، اور فجر کی نماز، معذرت میں نے فجر کی نماز کہہ دیا، مطلب اس سے پہلے سوتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں کہیں جا کے 2، 2:30، 3 بجے، اس میں ہم اچھی طرح نیند اپنی بھر کر اور بالکل بیکار وقت اپنا ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نیند جس کی زیادہ ہے وہ جتنا گھنٹے زیادہ سو رہا ہے سمجھ لے بیکار کام کر رہا ہے، اس پہ ٹک مارک کریں۔ اور ابھی میں اس کو انشاءاللہ کنٹینیو رکھوں گا، ابھی ہمارے کنٹرول روم سے میں کہا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں مزید اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ اگر ہماری بات سمجھ میں آئے، کچھ عرصے عمل کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نفع دے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔